الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا هازم اللذات الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. اگست کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے میں آزادی ہند کے بارے میں گزشتہ ہفتے بتلایا گیا تھا کہ اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں علماء کی اور مسلمانوں کی بہت زیادہ قربانیاں رہی ہیں. اس غلامی کے طوق کو اپنے گلوں سے نکالنے کے لیے، غلامی کی زندگی سے بچانے کے لیے، آزادی دلوانے کے لیے، جس میں ہم آزادی کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہیں، اپنی مساجد قائم رہیں، مدارس قائم رہیں، ہم آزادی کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہیں، اپنے ایمان پر باقی رہیں، اپنے تشخص کے ساتھ، اپنی پہچان کے ساتھ ہم شان سے اس ہندوستان کے اندر اسلام کے علم بردار رہیں. اس کے لیے قربانیاں دی. اگر وہ قربانیاں نہیں دیتے، جانیں پیش نہ کرتے، موت کو اپنے گلے سے نہ لگاتے، تو شاید ہم غلامی کی زنجیروں سے کبھی نہ نکل پاتے. تو شہادت کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی موت کے لیے تیار ہو جائے. بزدلی نکالنے کا ایک ہی نسخہ ہے، آدمی موت کے لیے تیار رہے. جب آدمی موت کے سر ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پھر بڑی سے بڑی قربانیاں دینا آسان ہو جاتا ہے. اور جب آدمی کے دل کے اندر موت کا خوف ہوتا ہے تو وہ آسانی سے ایمان کو بھی بیچ دیتا ہے، اپنے دین کو بیچ دیتا ہے. اس کے سامنے دین مٹتا رہے، اسلام مٹتا رہے، چونکہ اسے موت کا خوف ہے، اس لیے وہ رسک نہیں لیتا. اور جس کو موت کا خوف نہ رہے تو پھر بڑی سے بڑی قربانیاں دینا ان کے لیے آسان ہے. ہمارے اکابر علماء نے موت کو اپنے گلے سے لگایا. مرنا تو ہے ہی، کل نہیں، جب وقت ہے جب مریں گے. آج وقت ہے تو موت وقت سے پہلے کسی کی آتی نہیں. ایک شخص کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ 5ویں منزل پر مزدور کام کر رہے تھے. ایک مزدور 5ویں منزل سے سب سے نیچے گر گیا اور وہ کپڑے جھاڑ کر کھڑا ہو گیا اور پھر کام پہ پہنچ گیا. سب کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، عجیب اس کی قسمت ہے کہ 5ویں منزل سے گرا، بچ گیا. اس کے سیٹ نے، ٹھیکیدار نے 50 روپے نکالے خوشی میں اور کہا جا مٹھائی لے کر آ. وہ مٹھائی لینے جا رہا تھا، ایک گاڑی آئی، ٹکر ماری اور مر گیا. موت اس کی وہاں لکھی تھی، وہاں کیسے مر جاتا؟ تو وقت سے پہلے کوئی مرتا نہیں اور وقت آنے پر کوئی بچتا نہیں. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے، اسی وقت پر مرنا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں دربار لگا ہوا ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام، ملک الموت، انسانی آدمی کے بھیس میں شکل بدل کر آدمی کے بھیس میں آئے دربار کے اندر. ایک وزیر کو بہت گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں. وہ وزیر پریشان ہو گیا، پسینے سے شرابور ہو گیا کہ یہ کون آدمی اجنبی ہے، مجھے اتنے گھور کے دیکھ رہا ہے. بہت پریشان ہوا، گھبراہٹ ہوئی اسے. مجلس کے ختم پر
حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس وزیر نے کہا کہ یہ شخص کون ہے جو اجنبی جو محفل میں مجلس میں آئے تھے، مجھے بہت گھور گھور کر دیکھ رہے تھے. کہا کہ یہ تو ملک الموت اسرائیل علیہ السلام تھے. کہ اچھا، اور گھبرایا کہیں یہ مجھے نہ ڈھونڈ رہے ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ کا تو حکم ہواؤں پر بھی چلتا ہے، آپ ایسا کیجئے مجھے اپنے وطن بوماس پہنچا دیجئے. اس کا وطن بوماس میں تھا. تاریخ میں لکھا ہے کہ ہندوستان کا آخری کنارے پر ہے یہ بوماس، کہ مجھے بوماس پہنچا دیجئے. انہوں نے ہواؤں کو حکم دیا، اس کو بوماس پہنچا دی. وہاں پر پہنچے تو ملک الموت وہاں حاضر تھے اور اس کی روح قبض کر لی. کچھ دنوں کے بعد یا واپس ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا بات تھی، تم اس آدمی کو بہت گھور گھور کے دیکھ رہے تھے، وہ گھبرا رہا تھا، میں نے اس کو وہاں پہنچایا. کہا کہ میں اس لیے تو گھور کے دیکھ رہا تھا، اس کا وقت آ گیا تھا اور مجھے یہ خبر دی گئی تھی، مجھے یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ اس کو بوماس کے اندر اس کی روح قبض کرنا ہے. میں حیرت میں تھا کہ وار خدا تیری قدرت، مجھے حکم ہوا ہے فلاں جگہ پر اس کی روح قبض کرنا اور وقت بچا نہیں ہے، وقت پورا ہو گیا، چند گھڑیاں بچی ہیں اور یہاں سے وہاں کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ پہنچنا ناممکن ہے. وار خدا، وقت تو آ گیا ہے، میں اس کی کیسے روح قبض کروں گا؟ لیکن مجھے تو حکم تھا، میں وہاں پہنچا، میں نے دیکھا کہ یہ شخص مجھے وہاں ملا. کہا کہ میں نے ہی پہنچایا تھا اس کو. تو موت کا وقت جب آ جاتا ہے تو نہ ایک سیکنڈ پیچھے نہ ایک سیکنڈ آگے. موت سے پہلے وقت آنے سے پہلے کوئی مرتا نہیں، وقت آنے پر کوئی بچتا نہیں. بڑے بڑے ڈاکٹر نہ بیوی شوہر کو بچا سکتی ہے، ایک چہیتا لاڈلا ایک لوتا بیٹا، سارے ڈاکٹر لگ گئے ہیں اس کو صحیح کرنے میں، ساری پونجی لگا دی آدمی نے، کھیت بیچ دیے، سارا کاروبار ٹھپ کر دیا اس کے چکر میں، لاکھوں روپیہ لگا دیا، سب کچھ لگا دیا، سارے ڈاکٹر بھی ہیں سارے، اور اس کی غمخوار بیوی بھی ہے اور اس کی چہیتی ماں بھی ہے، بے اولاد بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن موت آ جاتی ہے تو بچا نہیں پاتے، کوئی کسی کو نہیں بچا پاتا. سامنے دم توڑ دیتا ہے لخت جگر، سامنے دم توڑ دیتی ہے اس کی بیٹی، سامنے دم توڑ دیتا ہے شوہر، اور سامنے دم توڑ دیتی ہے ماں اور اس کی بیوی. کوئی بچا نہیں پاتا کسی کو بھی. اس لیے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور اس کے بعد وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، پورا پورا جو اس نے کیا ہوگا. اور ثم الینا ترجعون، اللہ فرماتے ہیں ہر شخص کو واپس بھی لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے. ایسا نہیں ہے کافروں کا عقیدہ اور مسلمانوں کے عقیدے میں زمین آسمان کا فرق ہے. مسلمان کو موت سے ڈرایا گیا، یعنی موت کی تیاری کرنے کا حکم دیا گیا، موت کو یاد رکھنے کا حکم دیا گیا، اس لیے تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ یقینی ہے، وہ مجھے آنی ہے، وہ مجھے ملنی ہے، مجھے حاصل ہونی ہے. یہ مسلمان کا عقیدہ ہے. اس لیے ثم الینا ترجعون فرمایا کہ موت تو آنی ہے لیکن پھر لوٹ کر میرے پاس واپس آنا ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساماں ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں. یہ آدمی کی حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. اے انسان، تجھے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ تجھے رب سے ملنا ہے، رب کے پاس تجھے جانا ہے، رب کو منہ دکھانا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. موت آنی ہے، موت سے کسی کو مفر نہیں ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں بھی ہو موت تم کو آ دبوچے گی، پکڑ لے گی تم کو، چاہے تم کتنے ہی مضبوط قلعے بنا لو، کتنی مضبوط محلات بنا لو، موت وہاں بھی آ کر رہے گی. موت کسی کو نہیں چھوڑتی. موت اپنا تعارف خود کراتی ہے. علی الموت افرق بین الاخی والاخوات، میں وہ موت ہوں جو بہن اور بھائی کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں. علی الموت الذی افرق بین الزوج والزوجہ، میں وہ موت ہوں جو شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں. علی الموت الذی بین کل حبیب، میں وہ موت ہوں جو ہر محبوب کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں.
अना अल-मौत الذي أقرب بين الديار والقصور, मैं वो मौत हूँ जो महलात मकानों को और महलों को वीरान कर देती हूँ. अना अल-मौत الذي अतलुहुकुम व उदरिकुम फी बुरूज मुशय्यदा, मैं वो मौत हूँ जो तुमको ढूंढती रहती हूँ और तुमको पा लेती हूँ चाहे तुम मजबूत किलों के अंदर हो. फरमाया कि सिर्फ एक ज़ात है जो बाकी रहने वाली है, वो अल्लाह की ज़ात है. कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, हर एक को फना है, मौत है, कोई बाकी रहने वाला नहीं है. बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है. आखिर में मलकुल मौत जब सबकी रूह कब्ज़ कर लेंगे, यहाँ तक कि जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बचेंगे, 4 मुक़र्रब फरिश्ते बचेंगे, तो हज़रत इज़राइल बारगाह खुदाबंदी में आकर कहेंगे, ए अल्लाह, ए बारी ताला, सबको मौत आ गई है सिवाय 4 फरिश्तों के, तेरे 4 मुकर्रब फरिश्ते हैं वो बचे हैं. कहेंगे अल्लाह ताला उनकी भी रूह कब्ज़ कर लो. फिर आखिर में आएंगे और कहेंगे अल्लाह अब तो सबकी मौत आ गई है, अब कोई नहीं बचा, सिर्फ आप बचे हैं और मैं बचा हूँ. अल्लाह कहेंगे तू भी नहीं बचेगा. फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने हाथ से मौत को मौत अता फरमाएंगे, मलकुल मौत को मौत देंगे, अपने हाथ से उसकी रूह कब्ज़ करेंगे. इसको फरमाया वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सिर्फ एक ज़ात होगी अल्लाह ताला की जो बाकी रहेगी, सबको मौत आ जाएगी. फिर दूसरा सूर फूंका जाएगा तो सबको अल्लाह तबारक व तआला जिंदा करेंगे. ये पहले सूर का मामला होगा जिसमें सब कुछ फना हो जाएगा. कुल्लु मन अलैहा फ़ान जिसके बारे में फरमाया, सबको फना हो, सब कुछ फना हो जाएगा. सब इंसानों की जानें अल्लाह ताला ले लेंगे, यहाँ तक कि मलकुल मौत भी मर जाएंगे. और उसके बाद फिर दूसरा सूर फूंका जाएगा, फिर सारे सबको अल्लाह तबारक व तआला दोबारा जिंदा फरमाएंगे. ये सूर सानी, ये नफ़ख़े सानी में होगा, दूसरे सूर के मौके पर होगा. तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक के लिए मौत रखी है. इसलिए फरमाया कि मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे किसी को इनकार नहीं. आज बड़े बड़े महल्लात और किले हम देखते हैं, कहाँ हैं उनके किलों को आबाद करने वाले, बड़ी जांफशानी के साथ और बड़े रुपया पैसा खर्च करके बड़े अच्छे अच्छे मेहमारों को बुला के मुल्क से दुनिया से मेहमारों का, उसको बनाने वालों का इंतखाब किया जाता था और महल्लात बनाए जाते थे. आज महल वो पूछ रहे हैं कि कहाँ हैं हमारे बनाने वाले, कहाँ हैं हमारे आबाद करने वाले. महल रह जाते हैं और महल को आबाद करने वाले चले जाते हैं. तकिए रह जाते हैं, तकियों में टेक लगाने वाले चले जाते हैं. घर रह जाते हैं, मकान खाली रह जाते हैं, सब कुछ फना हो जाता है, सब कुछ चला जाता है. आज हम मस्जिद के अंदर इतने लोग मौजूद हैं, हमसे पहले कितने लोग मौजूद थे, चले गए, हमारी बारी आ गई, हम चले जाएंगे, एक वक्त आएगा इनमें से एक भी नहीं रहेगा. नए लोग हमारी मस्जिद में आ जाएंगे जुमा पढ़ने के लिए, एक भी नहीं रहेगा. ना इमाम रहेगा, ना मुक्तदी, ना आलिम, ना जालिम, कोई नहीं रहेगा. सबको मौत आनी है. मौत से किसी को रस्तगारी नहीं. कहते हैं कि मौत से किसको रस्तगारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी. हर एक की बारी आना है. एक मीर तकी मीर हिंदुस्तान के एक बहुत अच्छे शायर गुजरे हैं, बड़ी तंगदस्त और फक्र फाके की हालत में उनकी ज़िंदगी थी. उनके बेटी की शादी का वक्त आया तो बहुत परेशान हुए, हत्ता कि जहेज़ तो देना ही था, रिवाज है, बहुत ही नासूर और बहुत ही नुकसानदेह एक रिवाज है माशरे के अंदर. उनके ज़माने में भी था जहेज का एक रिवाज, जहेज देना है चाहे हैसियत हो या ना हो, ये रिवाज गलत है. तो उस वक्त यही हुआ, उन्होंने जो है कर्जा लेकर, और किताबों में लिखा है कि अपना एक मकान बेचकर उन्होंने जो है बेटी की शादी की. तंगदस्त थे. जब बेटी को मालूम हुआ कि मेरे बाप ने बड़े कर्जा लेकर और बड़ी परेशानी के साथ मेरी शादी की है, मुझे जहेज दिया है, तो इसी गम के अंदर, बाज़ किताबों में लिखा है उसी रात में, शादी की पहली रात में इसका इंतकाल हो गया. बाज़ किताबों में लिखा है शादी के चंद दिन के बाद उस लड़की का इंतकाल हुआ. मीर तकी मीर जो है उसके जनाजे के पास पहुंचे और उसके चेहरे से चादर को हटाया और जिंदगी का आखिरी शहर कहा कि ये याद आया ए आराम जां इस नामुरादी में, ये याद आया ए आराम जां इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम असबाब शादी में. कफन देना तो भूल ही गए थे हम कि तुझे मरना भी है. ये है आदमी की जिंदगी. आज हम अपने वक्त को जाया कर रहे हैं. जिस मौत को किसी ने नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, जिस मौत ने किसी को नहीं छोड़ा, दुनिया के अंदर कौन नहीं आया. बड़े बड़े ताकतवर, बड़े और बहुत अच्छे जवान, बहुत अच्छे जुबान दान और बहुत अच्छे सियासतदान,
بہت اچھے حکمران، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے حکمران، حضرت خلیل اللہ جیسے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وفادار نبی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے با ادب فرزند، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے کلیم اللہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسی لخت جگر اور عفت و پاک دامنی کی بے مثال عورت، حضرت خدیجہ جیسی با وفا عورت، اور حضرت عائشہ جیسی عالمہ، کون نہیں آیا دنیا کے اندر؟ بڑے بڑے زبان دان اور بڑے بڑے فن کے فنکار اور بڑے بڑے ادبا، فصحا، بلغاء، علماء، اتقیاء اور صلحاء دنیا کے اندر کون نہیں آیا؟ موت نے کس کو چھوڑا؟ چاہے فرعون ہو اور چاہے نبی پاک علیہ السلام جیسی مقدس ذات ہو، موت سے کسی کو رستگاری نہیں۔ اللہ نے فرمایا انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے، اے نبی آپ کو بھی موت آنی، اور آئی آپ علیہ السلام کو موت آئی، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، یہ دنیا کے موت آئی، دنیا کے اعتبار سے تو موت سب کو آنی ہے، ہاں یہ الگ بات ہے قبروں کے اندر زندہ ہیں، نبی انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں، دنیا سے مرنے کے بعد، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اور دنیا سے موت آ جانے کے بعد بھی وہ قبروں کے اندر زندہ ہیں، انبیاء علیہ السلام، شہداء زندہ ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن دنیا سے تو سب کو موت آنی ہے، دنیا سے سب کو پردہ فرمانا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں۔ دنیا کے اندر ہر مسئلے میں جو ہے اختلاف، ہر مسئلے میں اختلاف، لیکن صرف ایک مسئلہ موت وہ مسئلہ ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ موت آنی ہے۔ فرعون کو بھی یہی ڈر تھا کہ موت آنی ہے، بڑے بڑے ظالموں کو یہ ڈر تھا کہ موت آنی ہے، اور موت آئی اور ہم کو بھی آنی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے اکثروا حازم اللذات الموت، کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو، لذتوں کو توڑنے والی چیز، مر جائیں گے ہم، ہمارا جنازہ اٹھا کے رکھ دیا جائے گا، ہمارے سارا روپیہ، سارے پیسے، سارا بینک بیلنس اور سارے مکانات جو ہم نے بنائے ہیں وہ سب یہیں رہ جائیں گے، یہاں تک کہ ہمارا کفن بھی اتار لیا جائے گا۔ ہم سمجھتے کفن کے اندر ہم مدفون ہو رہے ہیں تو یہ کفن ہم پر باقی رہے گا، ایک وقت آئے گا ہم سے کفن بھی اتار لیا جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، ہم ننگے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ بات سنی کہ ہم ننگے کھڑے ہوں گے تو فرمایا کہ کیسی شرم آئے گی جب لوگ ننگے کھڑے ہوں گے، ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے اس وقت نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کی کیا پڑی ہوگی، سب کو اپنی پڑی ہوگی، کسی کا دھیان بھی نہیں جائے گا کسی کی طرف، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بھول جائے گا آدمی کہ کون ننگا ہے کون کپڑوں میں ہے، ایسا عالم ہوگا۔ تو یہاں تک کہ جو ہمارا کفن ہے یہ بھی اتار لیا جائے گا ہم سے، کہاں ہیں ہم لوگ؟ اس لیے ہمیں جو ترغیب دی گئی ہے، ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ کہ آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو، جو مال تم نے کمایا ہے یہ مال تمہارا نہیں ہے، یہ جان تمہیں عطا کی گئی ہے یہ جان تمہاری نہیں ہے، یہ وقت جو تمہیں دیا گیا ہے یہ وقت تمہارا نہیں ہے، یہ جان مال وقت یہ سب اللہ کا ہے، اور یہ سب اللہ کے پاس واپس جانا ہے، اور تمہارے کام وہ آئے گا جو تم نے اللہ کے راہ میں دیا ہوگا۔ مال اللہ کے راہ میں ہم نے جو خرچ کیا ہوگا، جو دیا ہوگا وہ ہمارا ہے، ورنہ ہم کروڑ پتی اور ارب پتی کیوں نہ ہو، ہم آدھی پوری دنیا کے سلطنت ہمارے قبضے میں کیوں نہ ہو، پوری دنیا کے ہم حکمران کیوں نہ بن جائیں، اگر ہم نے اس کو راہ خدا میں چلتا نہیں کیا، راہ خدا میں اس کو خرچ نہیں کیا تو یقین جانو 1 روپے کا فائدہ ہمیں ملنے والا نہیں ہے، 1 روپے کا فائدہ ملنے والا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بلکہ یہ مال ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا، وبال جان بن جائے گا یہ مال ہمارے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا پاک ارشاد ہے کہ آدمی کی قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ اس سے یہ سوال نہ کر لیا جائے کہ تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ سوال ہوگا۔ کروڑ پتی بننا
آدمی کا خواب ہوتا ہے، ارب پتی بننا آدمی کا خواب ہے، مالدار بننا آدمی کا خواب ہے، لیکن ذرا ہم نے یہ سوچا کہ اس مال کے بارے میں سوال بھی تو ہوگا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ اللہ کے یہاں سوال ہوگا۔ اس لیے اپنے جان کی، اپنے مال کی، اپنے وقت کی صحیح ترتیب بنایا، یہ ہماری موت کی تیاری ہے۔ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ایمان والے کی جان کو اور مال کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، جنت کے بدلے میں، یعنی ہمیں جنت کا ٹکٹ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اگر تمہیں جنت چاہیے تو اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرو اور اپنا مال اللہ کی راہ میں نچھاور کرو، اللہ کی راہ میں دے دو۔ یہ ہمیں جنت کے بدلے میں ہمارے جان و مال کو اللہ نے خرید لیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہمیں مرنا ہے، ایک دن ہمیں دنیا سے جانا ہے، اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا ہے۔ اب مرنے کی تیاری کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ تو بہت کہا جاتا ہے مرنے کی تیاری کرنا ہے۔ کیسے مرنے کی تیاری کرنا ہے؟ مرنے کی تیاری کرنا بہت آسان ہے۔ مرنے کی تیاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے اس کے بارے میں خود فرمایا اللہ نے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ ہے موت کی تیاری، کہ ہم نے موت اور حیات تم کو کیوں دی ہے معلوم ہے؟ یہ اس لیے دیے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تم کو آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے دنیا سے آتا ہے، کون اچھا عمل کر کے آتا ہے، تو ہم اچھے بن جائیں، اچھائیاں اپنے اندر لے آئیں، خوبیاں اپنے اندر لے آئیں، ہم اخلاق اچھے اپنے بنا لیں، ہم اپنے معاملات اچھے بنا لیں۔ اس بات کو سوچ کر کے ہمیں اللہ کے اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسی ومن اساء فعلیہا، جو شخص اچھے عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو برے عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا۔ اچھائی بھی اپنے لیے کرے گا اور برائی بھی اپنے لیے کرے گا۔ تو ہم اچھائیوں کے خوگر بن جائیں، برائیاں ہماری زندگی سے نکل جائیں، اور یہ ہے موت کی تیاری، کہ موت سے پہلے ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ہمیں حساب دینا ہے اللہ کے یہاں، اللہ کے ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ اور فرمایا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کرو۔ ہم موت کو بھول گئے ہیں، موت کو یاد نہیں کرتے، موت کا تصور ہمارے ذہنوں میں نہیں رہتا، بلکہ اگر کوئی ہماری مجلسوں کے اندر موت کا تذکرہ کرے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کہیں تو چھوڑ دیا کرو، ہر جگہ موت کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ قربان جائیے نبی علیہ السلام کے حوصلے پر، اور ورنہ تو ہم لوگوں کو کہنا مشکل ہو جاتا، شادی کے موقع پر ہم موت کا تذکرہ نہ کرتے۔ نبی علیہ السلام کا حوصلہ اور آپ کی تڑپ اور آپ کا پیغام دیکھیے کیا ہے، کہ آپ خطبہ نکاح دیتے تھے تو آپ خطبہ نکاح میں جس آیت کا انتخاب کرتے تھے اس خطبہ نکاح میں ایک آیت آپ یہ پڑھتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ خطبہ نکاح میں آپ پڑھتے تھے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم مت مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ یعنی موت کا تذکرہ خطبہ نکاح میں خوشی کے موقع پر نبی علیہ السلام کرتے تھے، اور یہ پیغام دیتے تھے کہ موت ایسی چیز نہیں ہے جس کو شادی کے موقع پر بھولا جائے، بھلا دیا جائے، جس کو شادی کے موقع پر اور خوشی کے موقع پر۔ آج ہم لوگ شادیوں خوشیوں میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں جو ہے اللہ کے یہاں حساب ہی نہیں دینا، ایسا لگتا ہے جیسے 2-4 دن کے لیے ہم جنت میں آ گئے ہیں، ہم پر حساب کتاب معاف ہو گیا، کرامن کاتبین چھٹی پر چلے گئے ہیں، ایسا لگتا ہے جو چاہے کر لو، شادی بیاہ میں سب معاف ہے، ساری حدود پار کر جاتے ہیں۔ مائیں بہنیں جو برقعے کے اندر رہتی ہیں، پردہ نشین ہوتی ہیں، شادی بیاہ میں دیکھ لو ایسا لگتا ہے کوئی ڈانس کرنے والی عورتیں آ گئی ہیں باہر سے۔ یہ حال ہے۔ ہمارے مردوں کو دیکھ لو اور ہمارے بزرگوں کو دیکھ لو کہ ان کے سامنے ڈی جے بج رہا ہوتا ہے، میوزک بج رہا ہوتا ہے، وہ سامنے کھڑے ہو کے مہمانوں کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سے کہو کہ یہ کیا ہے صاحب، آپ تو دیندار آدمی ہیں، آپ تو مسجد سے لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، آپ تو سمجھ رکھتے ہیں، یہ کیا کہتے؟ سب بچے نہیں مانے اور مسکرا کر کہتے ہیں آئیے تشریف رکھیے، کھانا کھائیے۔ آپ تو یہ ڈھیٹ پن،
یہ ڈھیٹ پن ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب برائی کو ہوتا دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو, اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکو, اور زبان سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو دل کے اندر برا سمجھو. فرمایا یہ ایمان کا آخری درجہ ہے, اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں. سب سے ضعیف اور کمزور اور آخری درجہ ایمان کا یہ کہ آدمی دل کے اندر برا سمجھے. اب آپ بتائیں کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے, جس کے اندر یہ طاقت, جس کو یہ ہولڈ دیا ہے کہ وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے, اگر وہ ہاتھ سے نہیں روکتا, اس زبان سے روکنے پر اکتفا کرتا ہے, اس کی اللہ کی یہاں پکڑ ہوگی. جو زبان سے روکنے کا ہولڈ رکھتا ہے, اتنی طاقت رکھتا ہے, اگر وہ زبان سے نہیں روکتا, دل میں برا سمجھنے کی وہ ہمت کر رہا ہے یا سوچتا ہے کہ دل سے برا سمجھو, تو وہ بھی گنہگار ہے, اللہ کے اس کی بھی پکڑ ہوگی. یہ تو کنڈیشن بیان کی ہے کہ سب سے پہلا درجہ یہ کہ اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے, ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو, یہ ضروری ہے تمہارے لیے. کیا ایک باپ اپنی اولاد کو یہ ہاتھ سے روک کر منع نہیں کر سکتا کہ یہ کام غلط ہے, ہمارے ہوتے ہوئے یہ کام نہیں ہوگا. نبی کی سنت کا جنازہ نکلے, نبی کی شریعت کو توڑا جائے, اس کے طریقے کو روندا جائے, اس کو پامال کیا جائے, سنتوں کا جنازہ میرے ہوتے ہوئے نکلے گا, ایسا نہیں ہو سکتا گھر کے اندر. کیا ایک باپ کے اندر اتنا ہولڈ نہیں ہوتا, کہ اتنا ہولڈ نہیں ہے کہ وہ زبان سے روک دے؟ ہوتا ہے, لیکن ہم استعمال جہاں کرنا ہے وہاں نہیں کرتے, اور جہاں نہیں کرنا وہاں کرتے. ہم اپنے طاقت اور اپنے مرتبے کا جو استعمال صحیح نہیں کرتے, ہم اپنے مرتبے کا بھی استعمال صحیح کرنا سیکھیں. تو اس لیے آدمی جب موت کو بھول جاتا ہے تو پھر گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے, گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے. جیسا کہ شادی بیاہ کے موقع پر ہم موت کو بھول جاتے ہیں, ہمیں موت کو نہیں بھولنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی بیاہ کے موقع پر اور تقریبات کے موقع پر بھی موت کو یاد دلایا ہے. ایک صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, روایت کے اندر آتا ہے, اپنے ساتھ ایک آدمی کو رکھتے تھے, وہ صرف ان کو یہ کہتا تھا کہ آپ کو موت آنی, صرف موت کو یاد دلانے کے لیے ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ رکھ رکھا تھا. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاؤ تمہاری چھٹی آج سے. کہا کہ امیر المومنین, کیا اب آپ کو موت یاد دلانے کی ضرورت نہیں رہی؟ کہا کہ میرے بال, میری داڑھی کے سفید بال مجھے موت یاد دلانے کے لیے کافی ہے. یہ ہے موت کی یاد. ہم لوگ موت کو بھول جاتے ہیں, اور اگر ہم موت کو یاد رکھیں گے تو ہم گناہوں سے بچیں گے, ہم نافرمانیوں سے بچ جائیں گے. کہ اللہ کی ہمیں حاضر ہونا ہے. کہاں جاتا ہے ہمارا خیال, کہاں جاتا ہے ہمارا ایمان جب ہم راتوں کو تنہائیوں کو موبائل کے اندر, اپنے موبائل کے اندر جو ہے ویڈیوز دیکھتے ہیں, نامحرم عورت کو دیکھتے ہیں, گندی تصویروں کو, فلموں کو دیکھتے ہیں. کہاں جاتا ہے ہمارا ایمان؟ اگر موت کا ڈر ہو کہ اگر اللہ کا حکم آ گیا, میں اسی وقت میری جان نکل گئی تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا, میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا بھی یا نہیں؟ آدمی کو سوچنا چاہیے. کون ہے ایسا جس کو موبائل کی لت نہیں ہے؟ بہت کم لوگ آج کل ایسے بچے ہیں, اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ بچے ہیں جس کو موبائل کا شوق نہیں رہا. ٹھیک ہے, موبائل سے منع نہیں کیا جا سکتا, آج کی ضرورت ہے بہت بڑی موبائل, نیٹ کے ذریعے کام نہیں چلتا, لیکن اس کا استعمال بھی تو ہے. آج بجلی کے بغیر کام نہیں چلتا, لائٹ کے بغیر کام نہیں چلتا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ہم غلط استعمال کریں. اگر ہم لائٹ کا, اس بجلی کا غلط استعمال کریں گے, یقیناً ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے, جل کر راکھ ہو جائیں گے. بس اسی طرح نیٹ کا استعمال ضروری ہے, بغیر اس کے کام نہیں چلتا. استعمال صحیح کریں گے تو ہم آباد رہیں گے, خوشیاں رہیں گی, ہم برباد نہیں ہوں گے. اگر ہم اس کا استعمال غلط کریں گے تو ہم کرنٹ کی طرح راکھ ہو جائیں گے, ہم نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے. اس لیے ہم موبائل کا صحیح استعمال کریں. ہم موت کو یاد رکھیں گے تو ہم اپنی تنہائیوں کو بھی درست کریں گے, اپنی خلوت کو, اپنی جلوت کو, تنہائیوں کو, اور اپنے اجتماعات کو, اور اپنے بازاروں کو, اپنے گھروں کو, ہر ایک کو ہم درست کر سکتے ہیں اگر ہم موت کو یاد رکھیں. موت کو یاد نہیں رکھیں گے تو ہم کہیں بھی گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. اچھا نسخہ, آسان نسخہ بتایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے. اکثروا حازم اللذات الموت, لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد رکھو.